جلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی سبحان اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عروب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. حمد اور صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، باللہ تمہید محرم الحرام کے مبارک ایام چل رہے ہیں. مبارک دنوں میں ذکر اہل بیت کا ہونا ضروری ہے. باللہ تمہید میں اپنی تقریر کو شروع کر رہا ہوں. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، رب قرآن میں فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب تم کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو میرے قریبی ہیں، قرابت دار ہیں، ان سے مودت ضرور کرنا. سبحان اللہ. قرآن کی آیت ہو گئی، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو گیا. اب تھوڑی چیز پہ گفتگو کرتے ہیں. اللہ نے قرآن کی آیت کو لفظ قل سے شروع فرمایا. لفظ قل قرآن پاک میں کم و بیش 300 مرتبہ آیا ہے. سبحان اللہ. مختلف معنوں میں آیا ہے. زیادہ تر اس کا معنی یہ ہوتا ہے قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، مصطفیٰ آپ انہیں فرما دیجئے. سبحان اللہ. اب اس آیت مبارکہ میں مولا کہتا ہے قل لا اسألکم. اے محبوب تم کہہ دیجئے میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، کسی چیز کے سوال کرنے پر اجر طلب نہیں کرتا. میرے صدقے تمہیں نماز ملی، اجر طلب نہیں کرتا. میرے صدقے تمہیں روزہ ملا، اجر طلب نہیں کرتا. میرے صدقے تمہیں قرآن ملا، اجر طلب نہیں کرتا. میرے صدقے تمہیں خود رب رحمان ملا، سبحان اللہ. اجر طلب نہیں کرتا. کسی چیز کا تم سے میں سوال نہیں کرتا کہ لوگوں کو نماز ملی ہے تو اس کا اجر مجھے یہ دے دیجئے. میرے صدقے تمہیں قرآن ملا ہے، اس کے بدلے میں مجھے اتنا اجر دیجئے. میرے صدقے تمہیں ایمان ملا ہے، اس کے بدلے مجھے اتنا اجر دے دیجئے. نہیں، بلکہ فرمایا کسی چیز کا اجر طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى. جو میرے قریبی ہیں سبحان اللہ. ان سے مودت کرنی ہے، ان سے مودت کرنی ہے. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. جب مولا کی طرف سے یہ بات آئی، مصطفیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ لوگوں میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کرتا، میرے قریبیوں سے سبحان اللہ. محبت کرنا. ایک ہے محبت
البتہ ایک اور مقام ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ. لفظ محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لفظ محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اللہ نے قرآن میں اس آیت میں محبت کہا ہے، محبت نہیں فرمایا. اگر مولا چاہتا تو محبت نہیں فرما دیتا. جیسے اور مقام پہ شاہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس آیت میں اللہ نے 2 مرتبہ لفظ محبت سبحان اللہ کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کے محبوب بن جائیں تو اتباع مصطفیٰ کرو، پھر اللہ تمہارا محبوب بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت ایسی چیز ہے کہ جو تقسیم ہوتی ہے. والدین سے محبت، اولاد سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، قریبیوں سے محبت، استاد سے محبت، پیر کامل سے محبت، شیخ کامل سے محبت، پھر محبت تقسیم ہوئی. ہو سکتا ہے جتنی والد سے محبت ہو اتنی چچا سے محبت نہ ہو، جتنی ماں سے محبت ہو اتنی بہن سے محبت نہ ہو، جتنی بھائی سے محبت ہو اتنی کسی کزن سے محبت نہ ہو. ضروری نہیں کہ محبت سبھی کے لیے برابر ہی رہے. محبت تقسیم ہوتی رہتی ہے، کسی سے زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، کسی سے اعلیٰ ہوتی ہے، کسی سے ادنا ہوتی ہے. لیکن فرمایا قرآن میں رب نے کہ میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا، ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے محبت نہیں محبت کرنا. سبحان اللہ جس سے کرنا اعلیٰ کرنا، سبحان تقسیم نہ کر بیٹھنا کہ حسن سے محبت ہو حسین سے نہ ہو، حسن سے محبت ہو حسین سے نہ ہو، علی سے محبت ہو فاطمہ سے نہ ہو. نہیں نہیں، محبت نہیں محبت کرنا، جس سے کرنا پوری کرنا. سبحان اللہ. محبت میں تھوڑی بھی کمی نہ آنے پائے. مصطفیٰ کے گھرانے سے جب تم محبت کرو گے، جب تم محبت کرو گے تو پھر جتنی محبت تمہاری مولا کائنات سے ہو اتنی ہی محبت فاطمہ الزہرا سے ہو، جتنی محبت تمہاری جناب امام حسن سے ہو اتنی ہی محبت امام حسین سے ہو، جتنی محبت تمہاری نبی کے گھرانے سے ہو. سبحان اللہ. کسی کے اندر کمی نہ آئے، کسی کے اندر توجہ نہ جاتی، محبت میں کمی نہ آنے پائے. ہر ایک سے جان کی بازی نہ آ رہنا، یہ محبت ہے. سبحان اللہ. دوسری چیز، محبت اور محبت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ محبت جس سے ہو اس کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے. جس سے محبت ہو اپنے محبوب کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے. جس سے محبت ہو جائے اس کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ. میں خود البانی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کافی مفسرین محدثین اس بات چیز کی مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دریا کے اندر کچھوا بھی رہتا ہے، دریا کے اندر مینڈک بھی رہتی ہے، دریا کے اندر مچھلی بھی رہتی ہے. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ دریا کے اندر پانی کے اندر مچھلی بھی رہی، کچھوا بھی رہا، مینڈک بھی رہا. لیکن جب ہم نے پانی سے مینڈک کو باہر نکالا چل نکلا، جب کچھوے کو نکالا خشکی کی طرف چل نکلا، جب مگر مچھ کو نکالا خشکی کی طرف چل نکلا. جب ہم نے مچھلی کو پانی سے نکالا مچھلی چل
محبوب کے بغیر زندہ رہ گئے. یہ مچھلی ہے جسے پانی سے محبت نہیں مودت ہے. تو لوگوں قرآن میں رب کہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ محبت نہیں مودت کرنی ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی نبی کے گھرانے کا گستاخی کرے تو پھر تغیر نہیں. اللہ کہ میری یہ بات آپ تک پہنچ جائے. اگر کوئی نبی کے گھرانے کی بےادبی کرے, اگر کوئی نبی کے اہل بیت میں بےادبی کرے, اگر کوئی نبی کے گھرانے کو برا کہے, اگر کوئی نبی کے گھرانے کی گستاخی کرے, پھر تغیر نہیں. بات اسے کہہ دو کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. سبحان اللہ. یہ سارے کٹ جائے کیا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے. نبی کے گھرانے سے محبت کرنی ہے. آپ نے بات سمجھا کریں. نبی قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرے گھرانے سے محبت کرنی ہے. اب محبت صرف نعرے بازی میں نہیں, محبت صرف زبانی نہیں, محبت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, سبحان اللہ. عمل کرنے کو کہتے ہیں. محبت تو بلا زبان سے کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے تجھ سے محبت ہے, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, تو میرا محبوب ہے, میں تیرا محبوب ہوں. جب محبوب جدا ہوا, والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے, اولاد کو والدین سے محبت ہوتی ہے, بھائیوں کو آپس میں پیار محبت ہوتی ہے, رشتہ داروں کو آپس میں پیار محبت ہوتی ہے. یاد رکھیے اولاد کا جنازہ اگر نکلے تو والد زندہ رہ سکتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ ماشاء اللہ. کہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے کہ والد اولاد کی مثال کے بعد والد کا بھی مثال ہو جائے, لیکن اصل یہ ہوتا ہے اگر اولاد کا جنازہ نکلے والد غمگین ہوتا ہے لیکن زندہ رہ سکتا ہے. اگر اولاد اپنے والدین کا جنازہ اٹھائے محبت ہوتی ہے, والدین کے جانے کے بعد اولاد زندہ رہ جاتی ہے, کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے کچھ دنوں کے لیے یا کھانا کم کر دیتی ہے, پھر ایسا معمول کے مطابق زندگی چلنا شروع ہو جاتی ہے. والدین کو اولاد سے محبت, والدین کو رشتہ داروں سے محبت, بھائیوں سے محبت. اب توجہ میری طرف رہے, اگر اولاد کا جنازہ اٹھانا پڑے والد جنازے کے بعد دفنانے کے بعد زندہ رہ سکتا ہے. اگر اولاد کو والدین کا جنازہ اٹھانا پڑے تو اولاد والدین کو دفنانے کے بعد زندہ رہ سکتی ہے. محبوب کو دفنانے کے بعد زندہ رہ سکتا ہے, بھائی بہنوں کے بعد زندہ رہ سکتے ہیں. اب توجہ ہے, قربان جاؤں مصطفیٰ کے گھرانے پر اہل اصغر دیا. سبحان اللہ. اتنی مودت تھی نبی کے گھرانے کو آپس میں, اگر ایک شہزادہ گیا دوسرا پیار تھا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیسرا گیا چوتھا پیار تھا. نبی کے گھرانے والے آئے, رشتہ دار آئے, آپس میں قرابت داروں میں مودت اتنی تھی کہ ایک کے بعد دوسرا زندہ نہ رہ سکا. سبحان اللہ. نبی کے گھرانے نے ہمیں مودت
پھر آگے چلتا ہوں. نماز عبادت، روزہ عبادت، زکات عبادت، حج عبادت، کلمہ عبادت. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک اور عبادت کو فرمایا. سبحان اللہ. ایک اور عبادت کو فرمایا. ایک اور عبادت کو فرمایا. فرمایا جب تم نماز پڑھو تمہاری عبادت ہوگی. اللہ طاقت دے حج کرو تمہاری عبادت ہوگی. زکات دو صحت نصاب ہو تمہاری عبادت ہوگی. کلمہ طیبہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ گے تمہاری عبادت ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ عبادت خدا کی ہے. سبحان اللہ. نماز کا ذکر قرآن میں، حج کا ذکر قرآن میں، روزے کا ذکر قرآن میں، زکات کا ذکر قرآن میں. فرمایا یہ عبادتیں اللہ کی طرف سے ہے. ایک عبادت مصطفیٰ نے فرمایا، آقا دو جہاں نے فرمایا ذکر علی جن سبحان اللہ. عبادت. علی کا ذکر کرنا بھی، علی کا ذکر کرنا بھی، دوسرا کہیے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت. نماز عبادت. جتنا ثواب نماز کا اتنا ثواب علی کے ذکر کرنے کا. جتنا ثواب روزہ رکھنے کا اتنا ثواب علی کے ذکر کرنے کا. جتنا ثواب حج ادا کرنے کا اتنا ثواب علی کا ذکر. توجہ ہے جناب کی. اب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اہل بیت اور قرابت اور علی کے ذکر کو اپنی عبادت کہہ کے اللہ کے مصطفیٰ نے جب ہمیں اتنا بتا دیا کہ لوگوں یہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تھوڑا آگے چلو. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، سامنے مشکل کشا ہے، اہلی شیر خدا ہے، منبع جود و سخا ہے، تاجدار حل عطا ہے. میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت علی کے چہرے پہ پڑی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تیرا ذکر بھی عبادت ہے، تیرا چہرہ دیکھنا بھی. اب جب علی کا ذکر عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی، علی کا ذکر عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. مودت میں آ کر اگر دیکھو قرآن کی تفسیر کو، اگر پڑھ کے دیکھو، اگر تمہارے ذہن و قلوب بالکل حشاش بشاش ہو، فرش حالت میں ہو، قرآن کو اس عالم سے پڑھو جیسے صحابہ پڑھتے تھے. سبحان اللہ. بارگاہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے، گھر مصطفیٰ کا ہے، سامنے عائشہ صدیقہ ہے. سبحان اللہ. قرآن کی بات کر رہا ہوں، رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں. لفظ قربان کیا گیا ہوگا، موضوع کافی چھوڑ کے آگے چل رہا ہوں. اللہ کے مصطفیٰ نے فرمایا میرے قرابت داروں سے، سبحان اللہ. قریبیوں سے. آسان کروں تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جن سے میری رشتہ داری ہے. سبحان اللہ. اس سے آسان لفظ میرے پاس نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو جن سے میرے مصطفیٰ کی رشتہ داری ہے، قرابت ہے، قریبی ہے، ان سے مودت کرنا. اب رشتہ داری دیکھیے، گھر سیدنا صدیق اکبر کا ہے، سامنے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ بنت صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہا. آئے مولا کشا، مشکل کشا، تاجدار حل عطا علی کی سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. صدیق کھڑے ہوئے علی کے استقبال کے لیے. عقیدے کی بات کر رہا ہوں، محبت اور محبت کا سبب یاد کرا رہا ہوں. میرے مصطفیٰ کے یہ دماغ سبحان اللہ. غریب چہارم علی مشکل کشا. سبحان اللہ. ایک لکھنے والا اپنی کتاب میں لکھا ہے جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. ان 4 میں سب سے چھوٹے جناب علی تھے. چوتھے نمبر پہ علی تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بڑا جملہ لکھا ہوں. لکھنے والا لکھا ہے علی سب سے چھوٹے تھے، چوتھے نمبر پہ تھے. علی کی قسمت کے گھر میں چوتھا نمبر تھا. ارے خدا کے بندے، اگر علی کا گھر میں چوتھا نمبر مانتا ہے تو پھر خلافت میں بھی چوتھا نمبر مان دے. سبحان اللہ. معاملے حل ہو جائیں گے، باتیں ختم ہو جائیں گی، مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اگر علی کا گھر میں چوتھا نمبر ہے. سبحان اللہ. توجہ
मुस्तफा का इस्तेमाल किया। इससे आसान जुमला अगर आपको समझ आ रहा है तो मेहरबानी होगी आपकी। ससुर मुस्तफा ने दामाद मुस्तफा का इस्तेमाल किया। ज़ौज मुस्तफा ने पूछा, क्या नहीं जुमला दे रहा हूँ यार, बड़े सारे जुमले दे रहा हूँ। ससुर मुस्तफा दामाद मुस्तफा के इस्तेमाल के लिए खड़े हुए। ज़ौज मुस्तफा ने पूछा, अब्बा हुजूर अली का इस्तेमाल मेरे जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, ऐ बेटी मेरे मुस्तफा ने कहा था जिसने अली के चेहरे को देखा अल्लाह उसे इबादत का सवाब देता है। बस मैं तो इस इस्तेमाल के लिए अली के चेहरे को देखने के लिए खड़ा हो गया। जब ये बात मुश्किल कुशा के काम तक पहुंची, आपकी सीमा तक पहुंची, मुश्किल कुशा ने मुस्कुरा लिया, फरमाया सिद्दीक मुझे भी याद है, सिद्दीक मुझे भी याद है। मुस्तफा ने फरमाया था अली तेरे अंदर तेरा प्यार उनके अंदर होगा जो सिद्दीक से मोहब्बत करने वाले होंगे। अरे खुदा के बंदो, अगर जन्नत की टिकटें अली तकसीम करता है तो मोहब्बत सिद्दीक का पहले होना जरूरी। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुर्बा रिश्तेदार। अब मैं आपसे बोलता हूँ, अब मैं चादर तौहीद को रहने देता हूँ, हदीस के साथ को रहने देता हूँ। अभी हदीस के साथ से पहले तौहीद जुमला बता दूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हदीस के साथ क्या है। कुर्बान की तरफ आ रहा हूँ, कुर्बान की तरफ आ रहा हूँ, नबी के घर की तरफ आ रहा हूँ। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना मवद्दत फिल कुर्बा, जिनकी नबी से रिश्तेदारी है उनसे मोहब्बत नहीं मवद्दत करनी है। सिद्दीक की रिश्तेदारी है या नहीं? उमर की रिश्तेदारी है या नहीं? उस्मान की रिश्तेदारी है या नहीं? आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ की रिश्तेदारी है या नहीं? जनाब हफ्सा बिन्त उमर की रिश्तेदारी। मेरी बात आप तक पहुंच गई है? मसला के अहले सुन्नत को समझ गए हो, सुन्नी और मसला को समझ गए हो, याद रखा करो अल्लाह कुरान में कहता है इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, जिनकी मुस्तफा से मोहब्बत रिश्तेदारी है, कुर्बत है, उनसे फिर मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करनी है। तो अब सिद्दीक से भी मवद्दत जरूरी, उमर से भी मवद्दत जरूरी, उस्मान से भी मवद्दत जरूरी, जनाब तलहा ज़ुबैर से मवद्दत भी जरूरी। थोड़ा के चलो, अब थोड़ा के चल के आप एक बेहतरीन जुमला लेने के लिए जा रहा हूँ, आपने मौजू में होगा इंशाअल्लाह ताला। रब कहता है इन्नल मवद्दत फिल कुर्बा, जब तुम्हारी रिश्तेदारी, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी मवद्दत मुस्तफा के साथ हो गई, मुस्तफा के रिश्तेदारों से हो गई, अब कुर्बान की तरफ आइए। कुर्बान कौन है? सुभान अल्लाह। घर है फातिमा ज़हरा का, बतूल का है घर, चादर तदहीर मुस्तफा ने ऊपर ली। सुभान अल्लाह। अच्छा समझो, या अय्युहल मुज़म्मिल की चादर मुस्तफा ने ऊपर ली, मुस्तफा सो गए, जनाब हसन आए, अम्मा हुजूर घर आराम करना कौन है? फरमाया नाना मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। मेरा दिल चाह रहा है मैं साथ सो जाऊं, जी बेटा सो जाओ। इतने में सैयद शुहदा आए, इमाम अली मकाम आए, हुसैन बिन अली आए, हुसैन इब्न अली आए। अब्बा अम्मा हुजूर घर कौन आराम कर रहा है? घर नाना मुस्तफा है, एक हसन मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। मेरा दिल चाहता है मैं भी साथ हो जाऊं।
موقع ملا تو پھر جناب فاطمہ الزہرا کی بات کروں گا کہ فاطمہ کو فاطمہ کہتے کیوں ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا فاطمہ الزہرا نہیں جانتا ہوگی میں بھی آتا ہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو بھی آ جا اب کتنے ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ چپ بھی رہے مجھے چنگے چپ بھی رہے مجھے چنگے کیا کہنا ہوتا ہے یہ یادی ہو گئی آج مجمع ہو گیا نا مجمع ہو گیا جب مجمع سے چاہتا ہوئے زور کو سبحان اللہ سبحان اللہ زور کو سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ جب کہہ رہی کر کے سب سبحان اللہ یاد کر رہے سبحان اللہ کی میں آکڑ ہے کتنا زور آکڑ ہے کہ میں ہاتھ سکھاٹ کے آکڑ ہے میں ہاتھ بات کے بہت بن ہاتھ بات کے بہت بن ہاتھ بات کو پھر کو ہاتھ کو جمعے میں بیٹھے ہوئے نا کیا جو میرا دن واسطے بیٹھے ہوئے یہ ہاتھ بات کے بہت بن سیر تے تو سکتا کر لے تے اسی پڑھنے والا تو سے چھوڑ دے رہا ہے یہ سوریا پر ستوتی چھوڑ دے وانا یہ سوریا پر ستوتی چھوڑ دے ہاتھ کھول دے ہاتھ کھول کے کہو بابا نے جمعے میں نماز تے بیٹھے ہوئے آپ بات کی مدرسہ کا مرضوں میں نکال جاؤ گے مسجد واسطے یقین مزدور لگے ہوئے ہیں تو آج سے خدمت لگی ہے کام کرنا تھا کہیں لگا تو یہ ہاتھ بات کے حتلے سے سب کے بندے میں یہ سارا دور پر سننے بیٹھے ہوئے کوئی بات تو کام نہ مانگے زورا کو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ انداز ہے تھوڑا دل کھولنا کون ہے ذرا دل کھولنا کو سبحان اللہ چار ہے مصطفیٰ کی چادر کے نیچے فاطمہ الزہرا نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو بھی آ جا حدیث قصہ کا حوالہ لے کے کہہ رہا ہوں اس حدیث کو حدیث قصہ کہتے ہیں جب اس چادر کے اندر 5 ہوئے سبحان اللہ کتنے ہوئے 5 بے دم یہی 5 تو ہے مقصود کائنات سبحان اللہ یہ بات کو سمجھ نہیں آئی بے دم یہی 5 تو ہیں یہی 5 تو ہیں مقصود کائنات جن کی خاطر کائنات بنی سبحان اللہ ان 5 کے خاطر تو کائنات بنی ان 5 کی خاطر تو سب کچھ بنا ان 5 کی خاطر تو رب نے اپنا سب کچھ عطا کیا اس چادر کے تدبیر کے اندر یا ایھا المزمل کی چادر کے اندر اس حدیث قصہ کے مطابق جب یہ 5 ہوئے چادر کے اندر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا دعا کے لیے اللہم اے اللہ ان پر رحمت کر اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت سبحان اللہ اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے جو ان سے محبت کرے اب سوال آخری بات پہ آ گیا ہے ارے خدا کے بندو اگر دل میں محبت علی ہے تو اللہ کی محبت تمہارے اگر دل میں محبت حسن ہے تو اللہ کی محبت تمہارے ساتھ ہے اگر دل میں محبت حسین ہے اللہ کی محبت تمہارے ساتھ ہے اگر دل میں محبت فاطمہ ہے اللہ کی محبت تمہارے ساتھ ہے اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہے اللہ کی محبت تمہارے ساتھ ہے میرے مصطفیٰ نے کہ دعا مانگی اللہ جو ان سے بغض کرے اللہ جو ان سے عداوت کرے اللہ جو ان سے دشمنی کرے اللہ تو بھی ان سے دشمنی کرا بس آپ جملہ پہ رہا ہوں خدا کے بندو جنہوں نے قرابت داروں سے محبت کر لی مودت کر لی وہ اللہ کے محبوب بن گئے سبحان اللہ آپ اگر کوئی تعبیر کرے ٹائم ہے آئیں پیش ہے ادھر ادھر قرآن